جگہ پہ آکے رک گئی تھی کہ اصل میں تقاضائے پروردگار عبادت خدا کے ذریعے معرفت معصومین ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے، خدا اور اہل بیت کے درمیان یہ رشتہ ہے، خدا چاہتا ہے کہ یہ مانے جائیں اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ پہچانا جائے۔ خدا اور اہل بیت کے درمیان یہ رشتہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ انہیں مانا جائے اور یہ چاہتے ہیں کہ اسے پہچانا جائے، کیونکہ ان کے ذریعے اس کی پہچان ہوئی ہے۔ کوئی اسے جانتا نہیں تھا، وہ اپنی کبریائی کی تنہائی میں مصروف تھا۔ پھر اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ انہوں نے اس سے جدا ہو کے مشیت کی چاہت کو معتبر کیا ہے۔ خدا کی چاہت کا نام آل محمد ہے۔ یہ آل محمد چاہت ہیں پروردگار کی۔ خدا نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ جب اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس کی چاہت، اس کی مشیت کی چاہت جب اس سے جدا ہوئی تو وہ نور محمد و آل محمد بنے۔ یہ علیحدہ مادے سے خلق نہیں ہوئے۔ اگر یہ کسی مادہ سے خلق ہوتے تو مادہ کو ان سے پہلے ماننا پڑتا۔ ہمارے پاس الفاظ کی کمی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ نور سے بنے ہیں۔ اگر نور سے بنے ہیں تو نور کو ان سے اول ماننا پڑے گا۔ یہ بالکل حدیث صحیح ہے کہ یہ نور سے بنے ہیں، لیکن علیحدہ کسی نور سے نہیں، خود رب ہی کے نور سے بنے ہیں۔ خود پروردگار ہی کے نور سے یہ بنے ہیں۔ خدا نے علیحدہ سے کوئی نور خلق نہیں کیا کہ علیحدہ کوئی نور خلق کیا اور پھر اس سے انہیں بنایا ہو۔ میرے 7ویں شہنشاہ اور 5ویں امام دونوں کی حدیث ہے اصول کافی میں۔ امام فرماتے ہیں اللہ نے ہمارے نور کو اختراع کیا ہے، اپنے نور سے جدا کیا ہے۔ ہم خدا ہی کا جدا شدہ حصہ ہیں۔ جب اس نے ہمیں جدا کیا تو جب ہم اس سے جدا ہوئے پھر وہ خالق ہو گیا، ہم اس کی پہلی مخلوق ہو گئے۔ معصوم سے کسی بندے نے پوچھا تھا کہ مولا اللہ معبود ہے؟ فرمایا بے شک۔ اللہ مسجود ہے؟ فرمایا بے شک۔ معبود کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا جو ایک لمحہ بھی بغیر عبادت کے نہ رہا ہو۔ توجہ صاحبان، مسجود کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا جو ایک لمحہ بھی بغیر سجدے کے نہ رہا ہو۔ اس نے کہا جب تک اللہ نے آپ کو نہیں بنایا تھا تو عبادت گزار کون تھے؟ وہ لمحہ جب تک آپ تخلیق ہوتے رہے ہیں، پروردگار کی عبادت اس لمحے میں کس نے کی تھی؟ اگر وہ لمحہ بغیر عبادت کے گزرا ہے تو پھر وہ معبود نہیں رہے گا۔ اگر اس لمحے میں اس کا سجدہ نہیں ہوا پھر وہ مسجود نہیں رہے گا۔ کچھ تو وقت درکار ہوگا نا آپ کو خلق ہونے میں۔ تو جب تک آپ خلق نہیں ہوئے تھے تب تک اللہ کی عبادت کس نے کی تھی؟ امام مسکرائے اور امام مسکرا کے فرماتے ہیں جب ہم اس کے نور سے جدا نہیں ہوئے تھے تب اس کا ارادہ تھا کہ میں پہچانا جاؤں۔ نحنو مشیت اللہ، وہ اس کا ارادہ ہم ہیں، اور جب ہم ارادے میں تھے تب بھی ہم اس کے عبادت گزار تھے۔ مولا نے ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مشکل بات پہ بولے۔ جب ہم اس کے ارادے میں تھے ہم تب بھی اس کے عبادت گزار تھے۔ یہ صرف عابد نہیں، یہ عبد ہیں، اور عبد کہتے ہیں آبائی عبادت گزار کو جو ہر لمحہ عبادت میں رہا ہو، جس کا ایک لمحہ بھی بغیر عبادت کے نہ گزرا ہو۔ اب خدا یہ چاہتا ہے عبادت میری ہو اور معرفت ان کی ہو۔ یہ اپنی عبادت نہیں کرنے دیتے اور وہ اپنی معرفت نہیں رکھنے دے رہا۔ وہ کہتا ہے ان کے دروازے پہ جاؤ تو میں پہچانا جاؤں۔ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے دروازے پہ آؤ گے ہم اپنی پہچان بھی کروائیں گے اور انہیں بھی منوائیں گے۔ یہ اللہ اور آل محمد کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے۔ خدا نے کہا جو تمہیں چھوڑ کے میرے پاس آئے گا میں جھکنے نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا جو تمہیں چھوڑ کے ہمارے پاس آئے گا ہم دروازے پہ رکنے نہیں دیں گے۔ یہ
یہ پروردگار کے بغیر کسی کو دروازے پہ رکنے نہیں دیتے، اور وہ ان کے بغیر کسی کو جھکنے نہیں دیتے۔ آج لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ ہم ان کے بغیر اس سے ڈائریکٹ تعلق بنا لیں، لیکن یہ بات یاد رکھنا، یہی گلی ہے جو توحید کے گھر تک جاتی ہے۔ ان کے بغیر اللہ تک پہنچنے کا کوئی امکان بھی نہیں ہے۔ اور اگر ان کے فضائل سے کسی کا عقیدہ توحید خطرے میں آئے تو میں مفت مشورہ دے رہا ہوں، آپ کو توحید کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی عبادت پر توجہ دیں، آپ کو محافظ پروردگار ہونے کی ضرورت نہیں۔ توحید تب تک محفوظ ہے جب تک علی کی پیشانی میں سجدے کا نشان محفوظ ہے، جو بول سکتے وہ زحمت فرمائے۔ جب تک جبین علی پر محراب موجود ہے توحید خطرے میں آ ہی نہیں سکتی۔ توحید، عقیدہ توحید خطرے میں نہیں، وحدت خطرے میں نہیں ہے، وحدت کا محافظ علی موجود ہے۔ اب صرف معرفت یہ ہے کہ ہم نے اس کو پہچاننا کیسے ہے، ان کے ذریعے انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ ہے۔ متوجہ ہیں صاحبان؟ وہ خدا ان کے بغیر اپنی پہچان کرواتا ہی نہیں، اسے چاہا کہ میری پہچان ہو، اس نے اپنے نور سے ان کے نور کو جدا کیا۔ جب ان کا نور ان کے نور سے جدا ہوا تو انہوں نے پہلی بار اسے کہا کہ تو اللہ ہے۔ اسے اس میں اللہ دینے والے یہ ہیں، سرنا ہلائے زبان سے احمد فرمائیے۔ اس نے انہیں نہیں بتایا کہ میں اللہ ہوں، انہوں نے خود اقرار کیا، یہ تصدیق کرنے والے ہیں، انہوں نے تصدیق کی ہے پروردگار کی، تو ہی اللہ ہے۔ یہ اسم اللہ نے انہیں دے دیا، انہوں نے اللہ کو دے دیا، اللہ نے اسی اسم کو، اسی نام کو اپنی ذات بنا لیا، اور انہوں نے بھی اپنے آپ کو سب کچھ کہنے کی اجازت دی ہے۔ صرف اللہ کہنے کی اجازت، کیونکہ یہ وہ دے چکے ہیں، اور جو چیز یہ دے دیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ تو اللہ ہے، تو پروردگار ہے۔ اب جب انہوں نے اللہ کہا ہے تو وہ ذات تھی، متوجہ رہیے گا معرفت کے لیے، جب انہوں نے اللہ کہا تب وہ ذات تھی، پھر اب اللہ نے چاہا کہ اب میری صفتیں ظاہر ہوں، اب اسے صفت ظاہر کرنی تھی، ہر صفت کو ایک مظہر چاہیے تھا۔ صفت بغیر مظہر کے ظاہر ہو ہی نہیں سکتی، اب مظہر چاہیے تھا جہاں سے وہ اپنی صفت کا اظہار کرے۔ جب تک کوئی نہیں تھا وہ کہتا بھی کہ میں خالق ہوں، میں مصور ہوں، میں باری ہوں، میں رحیم ہوں، میں رحمان ہوں، ظاہر کیسے کرتا؟ اب اس نے اپنی صفات کا مظہر جب دیکھ لیا کہ یہ میرے مظہر ہیں، پھر اس میں جو سامنے بیٹھ کے کہہ رہے تھے تو اللہ ہے، ان کے انوار نے حالہ بنایا تو اللہ ہے، ایک نے حمد کی، اس نے کہا تو ہی محمد ہے، ایک نے اس کی عظمت کا اقرار کیا، اس نے کہا تو علی ہے، ایک کو اپنا حسن دے کے کہا تو حسن ہے، ایک کو اپنے کرم کا مالک بنا کے کہا تو حسین ہے، ایک کے سجدے کی ادا پسند آئی، فرمایا تو ہی زین العابدین ہے، ایک کو اپنے حلم کا مالک بنا کے کہا تو باقر ہے، ایک کو زبان صداقت دے کے کہا تو جعفر ہے، ایک کو اپنی حاجات کے قبول ہونے کا مرکز بنا کے کہا تو موسیٰ کاظم ہے، ایک کو رضاؤں کا مالک بنا کے کہا تو رضا ہو گیا، ایک کو تکاوت دے کے کہا تو تقی ہو گیا، ایک کو نکاوت کی چادر اڑا کے کہا تو نکی ہو گیا، ایک کے چہرے پہ ہیبت کی نقاب اوڑھ کے کہا تو عسکری ہو گیا۔ یہ بھی چھپا ہوا تھا اور ان میں بھی ایک چھپا ہوا تھا، اس نے کہا تو بھی قائم ہے میں بھی قائم۔ تو بھی قائم ہے میں بھی قائم، تو بھی ہے اور نظر نہیں آتا، متوجہ ہیں صاحبان، اور میں بھی ہوں اور نظر نہیں آتا۔ بس بات میری پہنچتی رہے گی، آپ اب اس کے حوالے سے ڈسٹرب نہ ہو، میں اپنی آواز آپ کو پہنچانے کی کوشش کروں گا۔
اب خدا نے جب ان کو اپنے انوار سے، اپنے ہی نور سے اختراع کرنے کے بعد جدا کیا، تو اب یہ ہو گئے اللہ کی پہچان کے مظہر، کیونکہ خدا نے اپنی صفات کا مظہر انہیں بنا دیا، اللہ کی ساری صفتیں ان کے ذریعے سے ظاہر ہوئیں۔ اب یہ عالم لاہوت میں ہے۔ ملائکہ کو ہدایت کی ضرورت نہیں، لیکن طریقہ عبادت بتانے کی ضرورت تھی۔ ملائکہ کو ہدایت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن انہیں طریقہ عبادت بتانے کی تو ضرورت تھی۔ ملائکہ کو اس کی پہچان انہوں نے کروائی۔ رسول فرماتے جب ہمارا نور اس کے نور سے جدا ہوا تو خدا نے ہمارے ہی نور کو ایک جو بدن دیا، اسی سے خدا نے خلق الانبیاء من العرق جبین، ہمارے پیشانی کے نور سے انبیاء کو خلق کیا۔ خلق الملائکہ من العرق صدرہ، ہمارے سینے کے نور سے خدا نے ملائکہ کو خلق کیا۔ خلق اللوح والقلم من العرق یدین، ہمارے ہاتھوں کا نور لے کے لوح و قلم کو بنا دیا۔ خلق العرض من العرق رجلین، ہمارے پاؤں کا نور لے کے اللہ نے زمین بنا دی۔ پھر جو جو بنتا گیا وہ مخلوق ہے، کیونکہ وہ خلقت کے مراحل سے گزرا ہے۔ بات مشکل ہو رہی ہے لیکن سر نہیں آپ نے ہلا، خلقت کے مراحل سے، کیونکہ سر ہلایا جاتا ہے تصدیق کے لیے، زبان ہلائی جاتی ہے تائید کے لیے، اور فضائل علی کو تصدیق کی ضرورت نہیں، تائید کی ضرورت۔ اور یہ کائنات میں یہ واحد جگہ ہے جہاں پر آگے 5 چیزیں اکٹھی عبادت کر دیتی ہیں۔ مومنین کا چہرہ دیکھو، آنکھوں کی عبادت ہو جاتی ہے۔ حق کی بات سنو، کانوں کی عبادت ہو جاتی ہے۔ ذکر علی پہ زبان کو کھولو تو زبان کی عبادت ہو جاتی ہے۔ درود پڑھو تو دل کی عبادت ہو جاتی ہے۔ دشمنان آل محمد پہ تبرہ کرو، روح کی عبادت ہو جاتی ہے۔ اتنی عبادت ہے۔ اتنی بات ہے کسی جگہ پہ اکٹھی نہیں ہوتی جو ذکر حسین ابن علی پہ اکٹھی ہو جائے۔ یہ شاعری تھی یا بھڑاس تھی؟ اب ملائکہ کو بڑی سنجیدہ گفتگو، تاکہ اس معیار تک ہم پہنچیں کہ جب خدا ہم سے عبادت چاہتا ہے، ہمارا مقصد عبادت ہے، تو اس مقصد کے پیچھے راز کیا ہے، کس شے کو وہ عبادت کہہ رہا ہے، اور وہ عبادت سکھانے والے کون ہیں۔ ملائکہ مسلسل محو عبادت ہے۔ ملائکہ کو کس نے بتایا ہے کہ عبادت کیسے کرنی ہے؟ جب یہ عالم لاہوت میں تھے، عالم انوار میں تھے، تو یہ نور کے ذریعے نور کو اللہ کی پہچان کروا رہے تھے۔ جب یہ عالم انوار میں تھے، عالم لاہوت میں تھے، پھر جب یہ عالم ناسوت میں آئے تو اب انہوں نے بشریت کا لبادہ اوڑھا۔ ان میں رہ کے یہ ان جیسے نہیں ہوئے۔ جب یہ ان میں رہ کے ان جیسے نہیں ہوئے تو یہاں آ کے یہ روح کا سفر ہے۔ ہجرت صرف انہوں نے مکہ سے مدینہ نہیں کی، ان کی پہلی ہجرت ہے عالم لاہوت سے عالم ناسوت میں آنا، جب یہ ادھر سے ادھر کی طرف چلے۔ اب خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں نے صرف انسانوں کو نہیں، جنات کو بھی خلق کیا ہے عبادت کے لیے۔ اس کا مطلب ہے جنات کو ضرورت ہے انہیں کوئی طریقہ عبادت سکھائے۔ اب کوئی بشر ہو کے تو جنات کو طریقہ نہیں سکھا سکتا۔ ہائے ہائے ہائے، اب کوئی بشر ہو کے، اب کوئی انسان بشر ہو کے تو ان کا ہادی نہیں ہو سکتا، تو یقیناً ان کو بھی کسی ہادی کی ضرورت ہے۔ امیر المومنین آئے اور سامنے بیٹھا ہوا تھا کوئی شخص تخت خلافت پہ،
اس نے کہا یا علی مسلمانوں نے مجھے اپنا امیر بنا لیا. فرمایا مسلمانوں نے بنایا ہے، اسلام نے نہیں. مسلمانوں کا بادشاہ بنا ہے، حاکم مسلمانوں کا بنا ہے، اسلام نے تمہیں امیر نہیں بنایا. اس نے کہا نہیں، مجھے تو اسلام نے بنا دیا، اب تو میں خلیفۃ الرسول ہو گیا ہوں. خلیفۃ الرسول ہو گیا ہوں تو خلیفۃ اللہ ہو گیا ہوں. جب اس نے کہا میں خلیفۃ اللہ ہو گیا ہوں تو امام نے مسکرا کے فرمایا اللہ تو جنات کا بھی اللہ ہے، اس کا خلیفہ وہ ہوتا ہے جو جنات پر بھی حکمرانی کرتا ہو. بتا کبھی کسی جن کو بھی تو نے دیکھا ہے؟ کیا کبھی تم نے جنات کو بھی دیکھا ہے؟ تو اللہ کا خلیفہ تو وہ ہوگا جو کائنات کی ہر ایک چیز پر حکومت کرے. اب جب یہ ملائکہ کے پاس تھے، جب یہ ملائکہ کو طریقہ عبادت بتا رہے تھے تو یہ معلم ملائکہ ہو گئے. یہ زمین پر آ کے عین لام یہ ہوئے ہیں. آپ کسی بھی فرشتے کا نام اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے نام کے آخر میں ایل ہے. اور ہمارے بھی ہاں بچوں کے نام رکھے جائیں تو آخر میں نام ایسا رکھا جاتا ہے جس سے مذہب کا پتہ چل جائے. نام کے ساتھ ایک نام ایسا رکھا جائے، ایک لفظ، ایک حرف، ایک ضرور ایسا آئے جس سے اس کو اپنا مذہب نہ بتانا پڑے. فرشتوں نے اپنے نام اپنی مرضی سے نہیں رکھے. ان کے ہاں ماں باپ بھی نہیں ہوتے، ان کے ہاں چچا تایا بھی نہیں ہوتا. اس کا نام، یہ نام خالق نے رکھے ہیں. تو خدا نے ان کو نام دیے ہیں. تو جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، توتعیل، یہ سب کے نام کے آخر میں ایل ہے. اس کا مطلب ہے کہ عرش میں تمام ملائکہ کے ناموں کے آخر میں ایل ہے. پتہ ہی نہیں چل رہا تھا یہ ایل کون ہے. فطرس کا بھی اصل نام سلسائیل ہے، اور صرف امام حسین کے جھولے سے فطرس میں سے ہونے نہیں آیا، سلسائیل بھی آیا تھا، دردائیل بھی آیا تھا. ہر ایک کے نام کے آخر میں ایل ہے. الف یہ لام ایل. اب میں بات کھولوں گا نہیں، میں اشارہ کر کے گزر جاؤں گا. کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے امیر المومنین نے کہا تھا مجھے عرش والے ایلیا کہتے ہیں. استاد الملائکہ، معلم الملائکہ، استاد الملائکہ. ان کا جو سردار ہے، فرشتوں کا سردار، فرشتوں نے اپنی سردار اپنی مرضی سے نہیں بنایا. مجھے کسی کتاب میں، شیعہ نہیں غیر شیعہ کتاب میں نہیں ملا کہ کہیں فرشتوں نے بیٹھ کے کہا ہو کہ آج ہم مل کے اپنا ایک سردار بنا لیتے ہیں. وہ سارے معصوم ہیں. میں نے آج تک کسی مولانا کو تقریر کرتے ہوئے حضرت جبرائیل کو رضی اللہ کہتے نہیں سنا. حضرت میکائیل رضی اللہ، حضرت بسم اللہ جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام. تو میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا کہ علیہ السلام اپنا سردار خود نہیں بناتے تو رضی اللہ اپنا سردار کیسے بنا سکتے؟ یہ کام اللہ نے علیہ السلام کو نہیں دیا. خدا نے ان کے درمیان ایک کو سردار بنا، یہ ہی تمہارا سردار ہے. اس کا مطلب ہے کہ باقی تمام ملائکہ کو وہ سردار بتاتا ہے کہ تمہارے امور کیا ہے، تم کس کس کام کے اوپر اللہ نے تمہیں قدرت دی ہے، کس کس کام پہ اللہ نے تمہیں مامور کیا ہے. ان کو جس جس کام پہ اللہ نے رکھا ہے اسے ان کا سردار بتائے گا. سردار کو کون بتائے گا کہ کس نے کیا کرنا ہے؟ اگر اس پر وحی ہوتی ہے تو پھر یہ وحی لے کے کیوں آتا ہے؟ اور جب وہ وحی لے کے آتا ہے اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس میں کیا جا رہا ہے. اگر اس کو یہ پتا چل جائے کہ خدا یہ کہہ کے بھیج رہا ہے تو اس کا مطلب ہے رسول سے پہلے قرآن کا معلم وہ ہو جائے. ایک چیز ہوتی ہے کمپیوٹر سمجھنے والے بچے آسانی سمجھ، ایک ہوتا ہے اپلوڈ کرنا، ایک ہوتا ہے ڈاؤن لوڈ کرنا. رسول نے اصحاب کے کانوں پہ قرآن اپلوڈ کیا تھا، جبرائیل نے رسول کے سینے میں ڈاؤن لوڈ کیا تھا.
اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک فولڈر جو ہے جب آپ اس کو ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کوئی فولڈر جا رہا ہے، یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس میں کیا جا رہا ہے. یہ یا بھیجنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ کیا بھیج رہا ہوں، یا پھر کھولنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ کیا کھول رہا ہوں. اب کوئی ایک ایسا چاہیے جو معلم الملائکہ ہو، جو استاد الملائکہ ہو. اس کا مطلب ہے یہ سفر ادھر سے شروع ہوا. یہ نہیں کہ صرف زمین کے ہادی ہیں، جہاں جہاں تعارف پروردگار ہے وسیلہ یہ ہے. کائنات کی جس جس چیز کو پتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس تک یہ بات پہچانے والے یہ ہیں. انہوں نے ہر جگہ پہ اس کا تعارف کروایا، انہوں نے بتایا کہ وہ ہے. اب جب یہ زمین پر آئے تو انہوں نے بتایا کہ اسے جھکنا کیسے ہے، اس کی عبادت کرنی کیسے ہے. اب اگر یہ عبادت سکھا رہے ہیں تو اس نے بھی عبادت میں صرف اپنا ہی نام نہیں لیا، اس نے بھی کہا کہ عبادت میری ہوگی، جھکا مجھے جائے گا، سجدہ مجھے ہوگا. لیکن جب یہ سجدے کر کے بیٹھ جائیں گے میں گواہی تمہاری لوں گا. میں ان سے یہ پوچھوں گا یہ پروردگار کا تعارف تم تک کس نے پہنچایا. اس کا مطلب ہے یہ عبادت پروردگار بتا رہے ہیں اور وہ معرفت معصومین بتا رہا ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ اسے جانا کیسے جائے، وہ بتا رہا ہے کہ انہیں پہچانا کیسے جائے. یقین کیجئے گا اہلیان برمنگم، کسی نبی نے توحید پر ایسے بات نہیں کی جیسے علی نے کی ہے. مجھے آپ توریت اٹھا کے دیکھے، انجیل اٹھا کے دیکھے، چاروں آسمانی کتابیں اٹھا کے دیکھے، صحائف اٹھا کے دیکھے، ہر مذہب کی کتاب اٹھا کے دیکھے، کسی مذہب کے پیشوا نے توحید پہ خطبے نہیں دیے. اگر توحید پہ خطبے دیے ہیں تو صرف علی نے دیے ہیں، صرف علی نے توحید پہ خطبے دیے ہیں. نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھو، نہج البلاغہ میں علی بتا رہا ہے کہ وہ کون ہے، اور قرآن میں وہ بتا رہا ہے کہ علی کون ہے. اگر علی کا تعارف پڑھنا ہو تو قرآن اٹھا لینا، اگر پروردگار کا تعارف دیکھنا ہو تو نہج البلاغہ اٹھا دینا. علی نے کیا کیا پروردگار پہ گفتگو کی ہے، علی نے کیسے کیسے اللہ پہ بات کی ہے، میرا اللہ کیسا ہے، میرا اللہ کیسا ہے، میرا اللہ پہ کیسے بات کی ہے. اتنی ریسرچ کرنے کے بعد مولویوں کے پاس ابھی تک 99 نام آئے ہیں اور 1000 نام علی جوشن کبیر میں دنیا کو بتا گیا ہے. اللہ کا یہ بھی نام ہے، اللہ کا یہ بھی نام ہے، اللہ کو اس اسم میں بھی بلایا جائے، اللہ کو اس نام سے بھی پکارا جائے. اس کا مطلب ہے کہ کسی نبی نے توحید پہ بات نہیں کی، کسی نبی نے توحید پہ خطبہ نہیں، حتیٰ کہ سید الانبیاء سردار المرسلین نے بھی توحید پہ خطبہ نہیں دیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انبیاء کے پاس معرفت توحید نہیں تھی، رسول اللہ کے پاس معرفت توحید نہیں تھی، سب کے پاس عرفان پروردگار تھا. لیکن موسیٰ بات نہیں کر رہا، عیسیٰ بات نہیں کر رہا، یحییٰ و زکریا بات نہیں کر رہے، رسالت ماں بات نہیں کر رہے. مجبوری کیا تھی؟ کسی نے نوح کو پروردگار نہیں کہا تھا، کسی نے ابراہیم کو سجدہ نہیں کیا تھا، کسی نے مصطفیٰ کو اللہ نہیں کہا تھا. جس پہ اللہ ہونے کا گمان تھا اسی نے منبر پہ بتانا شروع کر دیا اللہ یہ ہے، اللہ یہ. انہوں نے بتایا. کتنے صادق ہیں اور کتنے سچے ہیں. اپنی زبان صداقت سے کہا وہ ہے اور آج تک سارے کہہ رہے ہیں. یہ کس نے کہا تھا کہ اللہ ہے؟ یہ جو ساری دنیا راگ الاپ رہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ سارے مسلمانوں کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو اور توحید پرستو ہمیں بتاؤ تمہیں کس نے بتایا اللہ ہے؟ کہتے مدینے والے رسول نے کہا ہے اللہ ہے. جس نے کہا تھا نا اللہ ہے اسی نے غدیر میں کہا تھا علی مولا ہے. جس نے کہا تھا بسم اللہ مولا عزت ہے.
جس رسول نے کہا تھا اللہ ہے، جس نے کہا تھا جنت ہے، جس نے کہا تھا جہنم ہے، جس نے کہا تھا کہ کوثر ہے، جس نے کہا تھا کہ میزان ہے، جس نے کہا تھا کہ حوریں ہیں، جس نے کہا تھا جنت میں یہ نعمتیں ہیں، جس نے کہا تھا قبر میں یہ سوال ہونے ہیں، تم نے رسول کے کہنے پہ سارا اندیکھا ہوا دین مان لیا۔ اللہ ہے، نبی ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، آدم ہے، نوح ہے، ابراہیم ہے، ابراہیم آگ میں گیا تھا، یونس مچھلی کے پیٹ میں گیا تھا، یہ ساری باتیں تمہیں نبی نے بتائی ہیں۔ اسی نبی نے غدیر میں کہا تھا کہ علی مولا ہے، اور اسی نے کہا تھا کہ فدق زہرا کا ہے، فدق زہرا کا ہے۔ آج کوئی کہے مجھے اللہ کے ہونے پر دلیل چاہیے، تو دلیل نہیں ہے۔ اسبات پہ دلیل کس چیز کی؟ جب ثابت ہے تو دلیل کس چیز کی؟ آج تک کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ اللہ کا ہونا کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ اللہ ایک ہے قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ جنت ہے قرآن میں کہاں لکھی ہے؟ یہ 7 دروازے ہیں یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ اسرائیلی روح قبض کرنے کے لیے کہاں لکھا ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے۔ جیسے ہی علی کی حویلی کی بات آتی ہے، اس کا مطلب ہے تمہیں جستجو نہیں ہے، تمہیں دشمنی ہے۔ اگر تمہیں تلاش ہوتی تو تم ہر چیز کو تلاش کرتے۔ انہوں نے تعارف پروردگار کروا دیا، انہوں نے بتا دیا کہ اللہ ہے۔ جب انہوں نے اللہ کا تعارف کروا دیا تو وہ اللہ اب ان کے بغیر اپنی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرے۔ اس لیے اس نے کہا، رسول اللہ کی زبان سے کہلوایا کہ کہہ دو ان سے جس نے اپنے وقت کے امام کی معرفت کو نہ رکھا اور وہ مر گیا، گناہگار نہیں، جہلیت کی موت مر گیا، جہالت کی نہیں، جہلیت کی موت مر گیا۔ جہالت عیب نہیں، ہم میں سے سارے ہی جاہل ہیں، جو جس علم کو جانتا ہے وہ دوسرے میں جاہل ہے۔ کون عقل کل ہے، کون علم کل ہے سوائے 14 کے؟ اور یہ ایسے مکمل معلم ہیں کہ ان کا کوئی بھی معلم نہیں ہے، یہ خود کسی سے نہیں پڑھتے لیکن سب کو پڑھاتے۔ اب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پروردگار ہے تو اب تصدیق ہو گئی ہے کہ وہ اللہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اگر میری پہچان انہوں نے کروائی ہے تو اب میں ان کے بغیر اپنی کسی بھی عبادت کو قبول نہیں کروں گا۔ اس خدا نے سیدھا قرآن ہم تک نہیں پہنچایا، اس نے قرآن پہنچانے کے لیے کیا وسیلے بنائے، کیا پروسیس بنایا؟ اس نے قرآن کو لوح محفوظ پہ رکھا، لوح محفوظ پہ ایک فرشتے کو دیا، فرشتہ قلب پیغمبر پہ لے گیا، قلب پیغمبر سے زبان پیغمبر پر آیا، اتنے معصوم وسیلوں سے قرآن گزارا، پھر ہمارے تک پہنچایا، اور ہمیں بتایا کہ اگر اسی قرآن کو دوبارہ واپس بھیجنا ہو سیدھا نہیں بھیجنا، ایسے ہی وسیلوں سے گزار کے بھیجنا ہے۔ یہ جو طریقہ ہے یہ پروردگار نے ہمیں بتایا۔ اب یہ ہے وحدت کی پہچان، یہ ہے وحدت کا مظہر، یہ ہے توحید کا تعارف، کیونکہ یہ اس کے پہلے عبد ہے۔ آج کی گفتگو عبد پہ ہوگی اور کل ہم عابد پہ چلے جائیں گے، پھر ہم آخری مجلس پہ زین العابدین پہ بات کریں۔ پہلے یہ تو دیکھیں کہ معیار عبادت کیا ہے۔ اٹھنے بیٹھنے کا نام معیار عبادت نہیں ہے، زمین پر پیشانی کو رگڑنے کا نام معیار عبادت نہیں ہے۔ جن کے ذریعے سے تم مصلی پہ آئے ہو ان کو ذہن پہ رکھ کے مصلی پہ آنا۔ جس نے تمہیں کہا ہے کہ اتنی دیر قیام کرنا ہے اس کو ذہن میں رکھ کے قیام کرنا۔ جس نے تمہیں کہا ہے کہ رکوع میں اتنی دیر رکنا ہے اور اس سے زیادہ نہیں رکنا، اپنی پوری عبادت میں ان کو رکھنا، ذہن میں ان کی معرفت رکھنا، ان کے آثار کو ذہن میں رکھنا، پھر بارگاہ پروردگار میں سجدہ ریز ہونا، تاکہ تمہیں اپنی عبادت کے ذریعے وہ ان کی معرفت کروا سکے، وہ یہ بتا سکے کہ تمہیں یہ عبادت بتانے والے کون تھے۔ اب پروردگار یہ چاہتا ہے کہ ان کی معرفت ہو۔
اب ایک لمحے کے لیے میں یہاں پہ رکوں گا کہ معرفت کیا صرف ان کو جاننے کا نام ہے؟ کیا صرف یہ جاننا کہ علی ہمارے امام ہیں یہ معرفت علی ہے؟ نہیں. میں یہ کہوں کہ یہ جس چیز پہ میں بیٹھا ہوں یہ کیا ہے تو آپ کہیں گے ممبر. جو غیر شیعہ ہو جس کو ان چیزوں کا اندازہ نہ ہو ان سے پوچھو یہ کیا ہے، وہ کہے گا کرسی. کرسی علم ہے، ممبر کو جاننا معرفت ہے. دیکھنے کے لیے تو کرسی ہے، بیٹھنے کی ایک چیئر ہے، لیکن معرفت یہ ہے کہ اب اسے کرسی نہیں کہنا. کس کی وجہ سے ہے، کس کے لیے ہے، کس نے بنوائی تھی، معلومات تک رسائی کرنے کا نام معرفت. علی امام ہے. 13 رجب کو کعبہ میں آئے تھے، 21 رمضان کو مسجد کوفہ میں شہادت ہو گئی. یہ معلومات ہے، معرفت نہیں. یہ امیر المومنین کے لیے معلومات ہیں، یہ انفارمیشن ہے ساری. معرفت کیا ہے؟ علی کا تصرف کیا ہے؟ علی کا اختیار کیا ہے؟ علی کائنات میں اللہ کے کن امور کو سر انجام دے رہا ہے؟ دیکھیں جب ہمارے ہاں اصل میں پرابلم یہ بن گئی ہے کہ جب ولایت کی بات آتی نا، جب لفظ ولایت بولا جاتا ہے تو مجمع کا 80% مجمع یہ سمجھ جاتا ہے یہ تشہد کی بات ہو رہی. پہلے یہ سمجھ لیں کہ ولایت ہے کیا. ولایت وہ سپرمیسی ہے، وہ اختیار ہے، وہ تصرف ہے جو اللہ سے شروع ہو کر امام تک آتا ہے. اللہ نے ولایت اپنے لیے بھی رکھی ہے، اپنے نبی کے لیے بھی رکھی ہے اور اپنے امام کے لیے بھی رکھی ہے. لیکن نبی میں اور حجت میں ایک فرق ہوتا ہے. نبی پہلے رکتا ہے، بولنے سے پہلے انتظار کرتا ہے کہ وہی آ جائے. نبی فوراً جواب دے دے تو وہ نبی نہیں ہوتا، اور حجت فوراً جواب نہ دے تو وہ حجت نہیں ہوتا. نطق نبوت جو ہے وہ انتظار وحی میں ہے. کلام امام ارادہ پروردگار ہے. انہوں نے اس سے پوچھ کے نہیں کہا تھا کہ اسے دربار سے نکال دوں کہ یہ عورت ہو کے مردوں میں آئی ہے. حضور اسے ولایت کہتے ہیں، اسے ولایت کہتے ہیں. آپ پہلے ولایت کو سمجھے تو صحیح، ولایت کسے کہتے ہیں؟ اسے ولایت کہتے ہیں. یہ ہے اختیار جو اللہ نے اپنے امام کو دیا ہے. مخلوق کا دیا ہوا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ نے دیا ہے. اگر اللہ انہیں اختیار نہ دیتا تو کائنات میں تمام اپنے امور کس سے سر انجام کرواتا؟ اسے زمین پر کوئی مظہر تو چاہیے تھا. میں نے کل کی گفتگو میں کہا تھا کہ امام کی نسبت جو ہوتی ہے کائنات میں روح کی ہوتی ہے. میں حدیث کی کتابیں منبر پہ ڈھیر کرنے کے لیے تیار، رسول نے فرمایا تھا اے علی تیری مجھ سے وہی نسبت ہے جو ایک جسم میں روح کی ہوتی ہے. رسالت جسم ہے، امامت روح ہے. روح نکل جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے، اس لیے رسالت کے ساتھ ساتھ علی رہتا ہے. جیسے روح کے بغیر جسم مردہ ہو جاتا ہے، ایسے امامت کے بغیر رسالت مردہ ہے. یہ مردہ میں نے نہیں کہا، خدا نے غدیر میں کہا تھا اگر تو نے یہ نہ پہنچایا تفل میں بلغت رسالہ. یہ نہیں تو نہیں، رسالت ہی نہیں پہنچی. رسالت صرف یہ نہیں کہا کہ تو رسول، رسالت. اب رسالت کے اندر آدم بھی ہے، ابراہیم بھی ہے، نوح بھی ہے. یہ رسالت ضروری ہے کہ سلسلہ ہدایت آگے چلے، کیونکہ نبی کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، ہدایت کا نہیں. اب نبی کوئی نہیں آنا، لیکن یہ تو مطلب نہیں ہے کہ اب ہادی کوئی نہیں آنا. ولایت کیا؟ ولایت وہ اختیار ہے جس کے ذریعے اللہ کائنات کے اس نظام کو چلا رہا ہے.
اچھا میری سمجھ میں آج تک یہ نہیں آیا کہ فرشتہ ہوا چلائے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں، میکائیل رزق بانٹے کوئی اعتراض، اسرائیل روح قبض کرے کسی کو کوئی اعتراض نہیں، جب یہ ملائکہ سارے کام کر لیتے ہیں کوئی اعتراض نہیں کرتا، اور جس کے دروازے پہ یہ سارے ملائکہ آتے ہیں اس کے تصرف پہ فوراً سوال آ جاتا ہے، علی کیسے یہ کر سکتے ہیں، علی یہ کیسے کر سکتے ہیں، علی یہ کیسے کر سکتے ہیں۔ توحید کے ساتھ، نبوت کے ساتھ اور امامت کے ساتھ لفظ کیوں، کیا، کیسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ ان کے اختیارات پہ بات نہیں ہو سکتی، یہ پروردگار نے انہیں اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ میرا کائنات میں نظام چلے تو اس کو کوئی ناظم الامور تو چاہیے، یہ ایک ادارہ ہے، اس ادارے کو سنبھالنے والا چاہیے۔ اگر ایک اسکول میں، کالج میں ایک پرنسپل بیٹھا ہے تو وہ ہر کلاس میں پڑھانے نہیں جائے گا، اس کو مختلف ٹیچر چاہیے، پڑھاتے بھی وہ ہیں، پھر ایگزامینیشن ہال میں بھی وہی ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگر ایگزامینیشن ہال میں ٹیچر موجود نہ ہو تو اگر اسٹوڈنٹ سوال کا جواب غلط دے دے تو وہ ٹیچر پوچھے بیٹا یہ جواب تو نہیں ہے، وہ کہے جس نے مجھے پڑھایا تھا اس نے تو یہی پڑھایا تھا، اس لیے وہ کہتے جس نے پڑھایا ہے وہی پوچھے۔ اس کا مطلب امتحان وہی لیتا ہے جو پڑھاتا ہے۔ نہیں 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 نہیں، مائک ساتھ نہیں دے رہا اور آپ بھی ساتھ نہیں دے رہے۔ پڑھاتا جو پڑھاتا ہے امتحان بھی وہی لیتا ہے، امتحان وہی لیتا ہے۔ پرنسپل کو صرف رزلٹ جاتا ہے، اتنے پرسنٹ پاس ہیں، اتنے پرسنٹ فیل ہیں۔ اللہ نے زمین پہ پڑھانے کے لیے بھی آل محمد کو بھیجا، اور خدا نے قیامت والے دن میں اٹھاؤں گا بھی تمہیں امام کے ساتھ۔ اللہ کو صرف رزلٹ جائے گا، اتنے جنت میں چلے گا، اتنے جہنم میں چلے گا۔ اب بس میں خلق اور امر سمجھاؤں۔ امام کی نسبت کیا ہے؟ امام صرف زمین پر ہدایت کے لیے نہیں ہے، بروز قیامت تمہارے نامہ اعمال کے لیے بھی امام ہی کی ضرورت ہے۔ اب امام کے پاس تصرف کیا ہے، امام کے پاس اختیارات کیا ہیں، تاکہ یہ معرفت پہ بات رک جائے، ہمیں عبادت سمجھ میں آ جائے، ہمیں عبد سمجھ میں آ جائے، پھر ہم عابد پہ بات کر لیں، ہم عبد پہ بات کر لیں، پھر ہم زین العابدین پہ بات کر لیں۔ خدا کے ہاں کسی بھی چیز کو تخلیق کرنے کے لیے دو پروسیس ہے، پہلے کا نام ہے عالم خلق، دوسرے کا نام ہے عالم امر۔ یا کوئی چیز خلق سے پیدا ہوتی ہے یا امر سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی چیز خلقت کے مراحل میں آتی ہے تو اس کو اپنے ان تمام درجات سے، تمام مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ قدرت کے اس سائیکل کے اندر آ گئی ہے جو عالم خلقت ہے۔ اب یہاں پہ جو بھی آئے گا تو اسے اس تمام پروسیس سے گزرنا پڑے گا۔ نطفہ ہے، انسان اگر پیدا ہوا تو خدا نے خلقت کے تمام مراحل کو قرآن میں کھول کے بیان کر دیا۔ میں نے تمہیں ایک قطرے سے، ایک نطفے سے، پھر میں نے تمہیں لوتھڑا بنایا، پھر میں نے اس کے اوپر ایک جلد دی، میں نے پھر تمہیں جسم دیا، پھر میں نے جسم دینے کے بعد پھر میں نے تمہیں بچپن دیا، پھر میں نے تمہیں لڑکپن دیا، پھر میں نے تمہیں جوانی دی، پھر میں نے تمہیں ضعیفی دی، پھر میں نے تمہیں موت دی۔ یہ تمام مراحل ہیں جن میں سے تمہیں گزرنا ہے۔ پرندہ ہے تو اگر وہ تولیدی مراحل سے نہیں گزرتا تو پھر اس نے نظام تولیدی میں نہیں، تو وہ انڈا ہے، پھر انڈے سے بچہ ہے، پھر اس انڈے کا اپنے پورے ٹائم کے اندر ٹوٹنا، اس میں سے بچے کا نکلنا۔ یہ تمام مراحل وہ ہیں جو خلق کے مراحل ہیں۔ لیکن ادھر دوسرا ہی سائیکل چل رہا ہے جو عالم امر ہے۔ یہاں پر کوئی بھی درجہ نہیں ہے، یہاں پر صرف ایک قانون قدرت چلتا ہے، کن۔ ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اس پروسیس میں نہیں آئی، اس سے آئی ہیں۔ میں ابھی امام کی بات نہیں کر رہا۔ جو حضرت اسماعیل کی جگہ پہ دمبا آیا تھا وہ خلقت کے کسی مرحلے سے نہیں گزرا۔ صالح نبی کی اونٹنی، وہ عصائے موسیٰ جو اژدہا بنا تھا،
سینکڑوں مثالیں ایسی دی جا سکتی ہیں کہ جو عالم خلق سے نہیں ہے، عالم امر سے ہے، جن کے لیے صرف ہو جا کہا اور وہ ہو گئی۔ اب خدا نے یہ دو پروسیس بنائے ہیں، ایک خلقت کا مراحل ہے اور ایک امر کا مراحل ہے۔ خدا نے امام کو عالم امر کا اختیار دیا ہوا ہے۔ خالق وہ ہے، اولل الامر انہیں بنایا ہوا ہے۔ سر نہ ہلاؤ، زبان ہلا کے بات کرنا۔ یہ امر کے تارے مراحل کے مالک ہیں، ان کے پاس تصرف ہے، ان کے پاس اختیار ہے۔ یہ عالم امر سے کسی بھی چیز کو نکال سکتے ہیں، ڈال سکتے ہیں۔ بندے چپ ہو گئے، میں جملہ ابھی بتا دیتا ہوں۔ راہب نے کہا تھا بیٹے نہیں ہیں، دربار میں آ کے امام حسن نے کہا تھا شرم نہیں آتی، عورت ہو کے مردوں میں آ گئی ہے۔ قالین پہ کھڑے شیر کی تصویر کو امام نے دیکھ کے کہا تھا باہر آ جا۔ اب یہ خلقت کے مراحل نہیں ہے، یہ امر۔ اب یہ امر کے مراحل ہیں تو ادھر ایک اولل الامر چاہیے جو اختیارات پروردگار کا مالک ہو۔ بندے ہم سے پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ہم نے انہیں ان اختیارات کا مالک بنایا اللہ نے ہے، ہم نے صرف مانا ہے۔ آل محمد کو یہ تمام اختیارات اللہ نے دیے ہیں۔ اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کو تسلیم کرواتے ہیں اور انہی اختیارات کے ذریعے تقسیم کرتے ہیں۔ پھر یہ کیسے کمال ہے، اپنے اختیار کو ظاہر کرتے ہی اسے سجدہ کر دیتے ہیں۔ اپنا اختیار بھی بتا دیتے ہیں، اس کی توحید بھی بچا لیتے ہیں، اس کی وحدت کا تعارف بھی ہو جاتا ہے، اس کی توحید کا تعارف ہے۔ جنگ صفین میں سامنے سے 1,60,000 کا لشکر ہے اور لوہے کے جنگی سامان کے ساتھ لدا ہوا۔ پہلی دفعہ مسلمانوں نے ایسا لشکر دیکھا کہ لوہے کی وردیاں پہنے ہوئے آ گئے۔ امیر المومنین کے لشکر میں کھلبلی مچ گئی، یہ علی ان پر حملہ کیسے کریں گے؟ یہ سر سے لے کے پاؤں تک لوہے میں ڈوبے ہوئے، ان کے اوپر تلوار کیسے چلے گی؟ اتنا کہنا تھا یہ علی خیمے سے نکلے۔ علی نے اپنی ذوالفقار کو ہوا میں لہرایا۔ مال کے اشتر کہتا ہے میں نے گنی 70 ٹولیاں بھاگتی نظر، ہر ٹولی کے پیچھے علی جا رہا تھا۔ میں نے 70 ٹولیاں صفین کے لشکر میں بھاگتی ہوئی دیکھی اور ہر ایک ٹولی کے پیچھے علی جا رہا تھا۔ مال کے اشتر کہتا میں نے ہر ٹولی کے پیچھے علی کو دیکھا، میں بھاگا خیمے کی جانب، جب میں نے دیکھا تو علی اپنے خیمے کے دروازے پہ کھڑے مسکرا رہے تھے۔ میں نے خیمے کے دروازے پہ کھڑے علی کو دیکھا، میں نے کہا اگر آپ یہ ہیں تو پھر وہ کون ہیں؟ اتنا کہنا تھا، یہ علی نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی، اے مال کے اشتر تو میرا سچا نوکر ہے کہ تو نے خدا کے قرآن میں نہیں پڑھا؟ خدا کہتا ہے جدھر بھی نظر آئے گی تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے۔ نحن وجہ اللہ۔ جدھر بھی منہ کرو گے آخری بات کروں، بس آخری بات کروں، عالم امر خلق الموت والحیات، ہم ہی موت دیتے ہیں، ہم ہی زندگی دیتے ہیں۔ اس کا مطلب موت بھی خلق ہوئی ہے، حیات بھی خلق ہوئی ہے۔ اور میرے امام فرماتے ہیں حجت خلق سے پہلے، خلق کے ساتھ اور خلق کے بعد۔ الحجت قبل الخلق مع الخلق و بعد الخلق۔ حجت خلق سے پہلے بھی ہوتی ہے، خلق کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور خلق کے بعد بھی ہوتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اسی فرمان پہ آج کی گفتگو ختم ہوگی۔ معصوم فرماتے حجت خلق سے پہلے بھی ہے، خلق کے ساتھ بھی ہے، خلق کے بعد بھی ہے۔ اب قرآن سے ہر وہ چیز دیکھو جو مخلوق ہے، پھر ہر اس مخلوق کو دیکھنے کے بعد ذہن میں رکھنا یہ اس سے پہلے ہے۔ میں نے فرمان معصوم کو معیار بنایا ہے، میں نے قیاس نہیں کیا، میں نے ذاتی کو بات نہیں کی۔ فرمان معصوم کہ حجت خلق سے پہلے، خلق کے ساتھ، خلق کے بعد۔ یہ زمانے میں نہیں ہے، ہم انہیں صاحب الزمان کہہ کے سلام کرتے ہیں، یہ زمانے کے صاحب ہیں۔
زمانے میں نہیں ہے. یہ ماضی، حال، مستقبل تینوں میں نہیں ہوتے، کیونکہ جو چیز ماضی میں ہوتی ہے وہ حال میں نہیں ہوتی، جو حال میں ہوتی ہے وہ مستقبل میں نہیں ہوتی. یہ تینوں حالتوں میں نہیں ہوتے. اگر یہ ان میں ہوتے یہ امام زمانہ نہ ہوتے. یہ زمانے سے پہلے ہیں، زمانہ ان کے بعد. زمانہ چلتا ہے گردش لیل و نہار سے، یہ محتاج گردش لیل و نہار نہیں، یہ مالک گردش لیل و نہار. یہ خلق سے پہلے ہیں. اب خدا کہہ رہا خلق الموت والحیات، میں نے موت کو خلق کیا اور حیات کو خلق کیا. زندگی بھی میں نے خلق کی ہے، موت بھی میں نے خلق کی. اس کا مطلب یہ زندگی سے بھی پہلے ہیں. تو جب زندگی ہی نہیں تھی تو پھر یہ کیسے زندہ تھے؟ ہائے، یہ سوال میرا نہیں ہے، یہ سوال ایک صحابی کا ہے. امام سے پوچھا گیا تھا کہ خدا کہتا خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے، تو اگر یہ حیات اور زندگی سے پہلے ہیں تو یہ کیسے زندہ تھے؟ جواب میرا نہیں ہے، جواب امام کا ہے. صرف جواب پڑھوں گا اور چہروں پہ آپ کے محبت آل محمد کی چمک بھی دیکھوں گا. اس نے کہا مولا اگر یہ زندگی سے پہلے ہیں تو یہ زندہ کیسے تھے؟ فرمایا کیا تو اللہ کے حی اور قیوم ہونے پر یقین نہیں رکھتا؟ ہائے ہائے ہائے. حی کہتے ہیں جو زندہ ہو اور جو زندہ رہے. فرمایا جیسے وہ زندہ تھا، کیونکہ وہ بھی زندگی کی وجہ سے زندہ نہیں، اس کی ذات میں زندگی ہے. جیسے وہ زندہ رہنے کے لیے زندگی کا محتاج نہیں، ویسے ہی انہیں بھی زندہ رہنے کے لیے یہ زندگی کے محتاج. اور قرآن پڑھیے گا، خدا نے جہاں بھی ایک بڑا لطیف سا نقطہ ہے صاحبان علم کے لیے، صاحبان فہم و فراست کے لیے. حضور خدا نے قرآن میں جہاں جہاں موت کا ذکر کیا نا، خدا نے ایک چیز دیکھیے گا آیت میں بڑی ریپیٹ ہوئی، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ. ہم اور ہم، نحنو جمع کا صیغہ ہے ہم کے ساتھ. بے شک تحقیق ہم اور پھر ہم مارتے ہیں اور ہم ہی زندہ کرتے ہیں. خدا نے مارنے کے ساتھ بھی دو صیغے استعمال کیے اور زندہ کرنے کے ساتھ بھی دو ہی صیغے استعمال کیے. مارتے بھی ہم ہیں، زندہ بھی ہم کرتے ہیں. امیر المومنین سے آگے سوال ہو گیا کہ وہ مارتا کیسے اور وہ زندہ کیسے کرتا ہے. امیر المومنین نے قمبر کو ساتھ لیا، قبرستان میں گئے، پہلی قبر پہ کھڑے ہو کے علی نے دعا کی، میرے اللہ اس کو زندہ کر دے. قبر پھٹی، مردہ باہر آیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہی زندہ کرنے والا ہے. تھوڑا سا آگے چل کے علی نے ایک بوسیدہ قبر دیکھی، ٹھوکر مار کے علی نے کہا اٹھ. اس نے باہر آتے کہا یا علی تیرا شکریہ. قمبر نے کہا سمجھ نہیں آئی، وہاں دعا مانگی یہاں ٹھوکر کیوں ماری؟ فرمایا قرآن کی آیت نہیں پڑھی، اِنَّا نَحْنُ، ہم مارتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں. یہ شعور زندگی ہیں، یہ شعور بندگی ہیں. آج تک شیعہ اسی بات پہ لڑ رہے ہیں، ان کے لیے لفظ ولادت کہیں، نزول کہیں، ظہور کہیں. چھوڑ دو ان بحثوں کو. کہاں لفظوں کے ساتھ اہل بیت کا تعاقب ہے. ممبر پہ اعتراض ہو جاتا تھی علی کو بڑھا دیا، جسے بڑھانا ہی پڑے پھر وہ علی کیوں؟ زمین پر کھڑے ہو کے انسان ستارے کو دیکھ کہتے اتنا سا ہے، قریب جا کے دیکھو کتنا ہے. زمین پر زمین پر بہت سی نگاہیں ستاروں کی مقصر ہیں. تکثیر کرتی ہے نا، زمین پر دیکھ کے کہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں اتنا سا، اتنا سا ہے، اتنا سا، اتنا سا.
یا تو یہ ہے حجت کا وجود. وجود حجت اصل میں معرفت پروردگار ہے. جب یہ اتنے فضائل، اتنے اختیارات دکھا کے پھر اسے سجدہ کرتے ہیں، پھر بتاؤ اب پروردگار کی کبریائی. یقین کرو حسین یا برمنگم والو، وہ ہمارے سجدوں پہ غرور کرتا ہی نہیں ہے. ہاں 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 ہاں، ہمارے سجدے اور ہماری عبادت اس قابل کیا کہ وہ غرور کرے. وہ غرور کرتا ہے جب اسے علی جھکتا ہے. اس کے پروردگار ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے. اسے علی سجدہ کرتا ہے. اس کی کبریائی پہ ناز کرنے کے لیے اس سے بڑھ کے اعزاز کیا ہوگا کہ اسے حسین جھکتا ہے. وہ اپنی حجاب کبریائی میں کتنا نازاں ہوگا جب زہرا حویلی میں حجاب میں اسے جھکتی ہو. اس کے سجدہ گزار کا نام سجاد ہے. تیری میری عبادت کیا، تیری میری عزاداری کیا. نہ ماتم پہ ناز کرنا، نہ سجدوں کے پیچھے علی چھوڑنا، نہ عزاداری کی وجہ سے سجدہ چھوڑنا. میں عزاداری ہی کرتا کرتا اللہ کو راضی کر لوں گا، مجھے عبادت کی ضرورت نہیں. توہین پروردگار ہے، توہین سید الساجدین ہے. میں صرف عبادت کروں گا، مجھے ضرورت ہی نہیں عزاداری کرنے کی، میں عبادت سے اللہ راضی کروں گا. توہین آل محمد ہے. میں ہر مجلس میں یہیں پہ تو نتیجہ لے کے آ رہا ہوں. وہ ان کے بغیر عبادت قبول نہیں کرتا، یہ اس کے بغیر اپنی معرفت قبول نہیں کرتا. یہ اللہ کا اور اس حویلی کا، اس گھر کا رشتہ ہی ایسا ہے. ان میں سے کوئی ایک جگہ پہ ایک علیحدہ نہیں ملتا. جہاں بھی دیکھو گے انہیں اکٹھا ہی دیکھو گے. سید الساجدین سے بڑا عزادار کوئی نہیں تھا، اور اس سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں تھا. لاؤ اپنے خون کے پر سے میں سجاد کی خون کے پہلے آنسو سے وار دوں. میں زمین پر ہونے والے خدا کے کروڑوں سجدے مخلوق کے اپنے مولا کے ایک سجدے پہ قربان کر دوں. سب سے بڑا عبادت گزار اور سب سے بڑا عزادار. اس سے بڑا عزادار کون تھا؟ پھر اس سے بڑا عبادت گزار کون تھا؟ اس نے سجدوں سے اللہ منوایا ہے، آنسوؤں سے حسین منوایا. اس نے اپنی آنکھوں سے پوری کربلا زمانے کو دکھائی ہے. جو خون حسین کے بدن میں رہ گیا تھا وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہہ گیا. یہ 5 مجلسیں کیا، سارا سال بھی صرف سید الساجدین ہی کی غربت پڑھی جائے. سید الساجدین کی پہلی غربت یہ ہے جب شام غریباں سگی پھپھی نے شانہ ہلا کے کہا تھا خیمے میں رہنا ہے یا باہر چلے جانا ہے. میں نے ہر امام کا عہد امامت پڑھا ہے، ہر امام کا عہد امامت پڑھا ہے. مجھے کسی امام کے عہد امامت کے آغاز میں اتنا مشکل سوال نہیں ملا. بڑی مشکل تھی حسن کی امامت، جو علی کے زخمی سر کے بعد حسن کوفہ کے منبر پہ آئے تھے. مشکل تھی امامت. بابے کا لہو ابھی محراب میں تھا اور حسن مصلی پہ آئے تھے. لیکن کتنی مشکل تھی وہ امامت. باپ کا لاشا بکھرا ہوا تھا اور سگی پھپھی پوچھ رہی ہے سجاد خیمے میں جل کے مرنا ہے یا باہر نکلنا ہے. بند آنکھوں کے ساتھ کہا اماں مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ فرمایا آپ امام ہیں. فرمایا بابا حسین کہاں ہے؟ بی بی دیکھ رہی تیرے اور باقر کے سوا اب ہمارے خیمے میں کوئی مرد نہیں ہے.
اتنا کہنا تھا، میرے امام نے آنکھ کھولی، شہزادی دے کے کہتی ہے حکم آنکھیں کھول کے کرنا، جس نے ہائے کہی ہے سیدہ تیری ہائے قبول کرے، سجاد حکم آنکھیں کھول کے کرنا۔ اما شریعت بند آنکھوں میں بھی یہی ہے، کھلی آنکھوں میں بھی یہی ہے۔ بی بی دیکھتی آنکھیں کھول، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں ہے، میرے سر پہ چادر کوئی نہیں ہے۔ جب بی بی نے کہا نا میرے سر پہ چادر کوئی نہیں ہے، سید الساجدین کی آواز ہے، اما اللہ نے عورت کو لمبے بال اس لیے دیے ہیں اگر مشکل پڑ جائے وہ اپنا چہرہ اپنے بالوں سے چھپا لے۔ بی بی نے رو کے بھتیجے کو سینے سے لگایا، رو کے کہا میرا چہرہ تو میرے بال چھپا لیں گے، میں اپنے بال کیسے چھپاؤں گی؟ سید الساجدین نے زمین میں خاک شفا اٹھائی، ریت اٹھا کے پھپھی کے سر پہ ڈالی، فرمایا اما خاک شفا کا برقع بنا، کربلا کی خاک تیرے بالوں کا پردہ بنے، تیرے بال تیرے چہرے کا پردہ بنے۔ ایک ایک بی بی سید الساجدین کے پاس آتی گئی، مولا سجاد خاک شفا کے برقعے پہناتے گئے۔ سب سے آخر میں ایک ایسی شہزادی آئی ہے، اس نے رو کے ہاتھ جوڑ کے کہا سجاد بھیا میری مجبوری ہے، ان کے بال لمبے تھے میرے بال چھوٹے ہیں، سجاد میں اپنا چہرہ کیسے چھپاؤں؟ آواز آئی سکینہ ہاتھوں سے چہرہ ہاتھوں سے چہرہ چھپا لے۔ حسین کی 4 سالہ بیٹی نے ہاتھوں سے چہرہ چھپایا، ہاتھوں سے چہرہ چھپا کے خیمے سے باہر نکل گئی۔ خیمے سے باہر نکل کے اب جس 4 سال کی بچی نے اپنے ہاتھ آنکھوں پہ رکھے ہوں اسے کیا نظر آئے گا؟ شہزادی کے ہاتھ آنکھوں پہ تھے، کربلا کی مقتل میں کہہ رہی تھی کوئی مجھے میرے بابے کی لاش پہ لے جاؤ، کوئی مجھے میرا بابا ملا دو۔ یا ایک ظالم کے قریب سے گزری، وہ دیکھ کے کہنے لگا من انتے، کون ہے تو؟ رو کے دی انا سکینہ بنت الحسین، میں محمد کے بیٹے حسین کی بیٹی ہوں۔ اگلا جملہ پڑھوں گا میرا جگر پھٹ جائے گا۔ اس کا ہاتھ وزنی تھا، حسین کی بیٹی زمین پہ گر گئی، رو کے کہتی مار تو لیا ہے اب بتا دے کہیں دیکھا؟ بس ایک منظر پڑھوں گا، 23 محرم اہل بیت شام میں موجود، نہ ہوتی شام نہ اجڑتی زینب، مولا شیعہ قوم ساری مر جاتی، زینب ایک بار بازار نہ آتی۔ جب سہل کی ایک روایت پڑھنے لگوں، سہل کی، یہ صحابی ہے، یہ کہتا ہے میں شام کے دربار کے دروازے پہ کھڑا تھا جب اچانک شور ہوا۔ بڑی سخت روایت ہے، میں معافی مانگ کے پڑھوں گا، سخت روایت ہے لیکن ہے کتاب کی روایت۔ وہ کہتا دربار کے دروازے پہ شور ہوا، وہ کہتا میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، دربار کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، رنگین کرسیاں، عمرہ اور روسا بیٹھے ہوئے تھے، بنی امیہ کی نجس عورتیں پردے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ یا کہتا میں نے یزید کے دربار کے دروازے کی طرف دیکھا، ایک رسی کے ساتھ کچھ قیدیوں کو لایا جا رہا ہے۔ میں نے پہلے کا روایت سخت، وہ کہتا اس رسی کا سرا ایک بیمار کے گلے میں تھا، اس رسی کے آخر میں ایک 4 سال کی بچی تھی۔ ان کو کھینچ کے لے کے آیا جا رہا تھا، پیچھے پیچھے کچھ سر آ رہے تھے جو نیزوں پہ سوار تھے۔ وہ کہتا میں نے سر دیکھے، میں نے قیدیوں کے چہرے کا نور دیکھا۔ وہ کہتا دیوار کے ساتھ قیدی کھڑے ہو گئے، دربار کے اندر وہ نیزے گاڑے گئے، یہ ملعون تخت پہ بیٹھا، اس نے تخت پہ بیٹھ کے اس ملعون نے پہلا جملہ کہہ دیا کاش آج میرے بدر اور احد کے شہداء ہوتے، ان مقتولین کو میں بتاتا کہ میں نے بدر اور احد کا بدلہ کیسے لیا ہے۔ یہ ملعون دے کے کہتا مجھے فوراً سر حسین پیش کیا جائے۔ زجر بن قیس نے نیزے سے سر حسین کو اتارا، اتارنے کے بعد ایک تشت پہ رکھا، تشت یزید کے تخت کے سامنے رکھا گیا۔
اس ملعون نے عربی زبان میں کچھ اشعار پڑھے. حسین تو کہتا تھا تو میرے امر خلافت کو نہیں مانتا، آنکھیں کھول دیکھ میں کس تخت پہ بیٹھا ہوں. اس ملعون نے یہ جملے پڑھے یا اس نے سر حسین سے زلفوں کو ہٹایا؟ سہل کہتا ہے کہ یہودی عالم راس الجلود بیٹھا ہوا تھا، وہ یہودیوں کا عالم تھا، وہ شام میں رہتا تھا. وہ اٹھ کے کھڑا ہوا، یزید کے تخت کے سامنے آ کے کہنے لگا یہ کس کا سر ہے؟ کہنے لگا حسین ابن علی کا. کہتا وہ علی جو رسول کا بھائی تھا؟ کہنے لگا ہاں. سہل راس الجلود کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے وہ علی تو رسول کی بیٹی کا شوہر تھا، یہ جس کا سر ہے یہ رسول کی بیٹی کا بیٹا ہے؟ کہنے لگا ہاں یہ رسول کی بیٹی فاطمہ کا بیٹا ہے. راس الجلود نے کہا ملعون، میرے اور داؤد کے درمیان 70 پشتوں کا فاصلہ ہے، آج بھی یہودی میرے پاؤں سے ریت اٹھا کے گھر میں تبرک کے لیے لے کے جاتے ہیں. نہ میں نے داؤد کو دیکھا 70 پشتوں کے فاصلے پہ یہودی میرا احترام کرتے ہیں، اور تو نے دربار میں محمد کے بیٹے کا سر منگوا لیا ہے. یہ کہنے کے بعد اس نے کہا جتنے جواہرات کہتا میں دینے کے لیے تیار ہوں، جتنی یہودیوں کی زمینیں دیتا میں تیرے نام وقف کرنے کے لیے تیار ہوں، ایک بار مجھے اجازت دے میں یہ سر اپنے ہاتھوں پہ لینا چاہتا ہوں. اس نے تشت کے آگے جھکنے کے بعد کہا، اس نے کہا میں ہاتھ پہ ہاتھ میں لگاؤں گا، پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ. میں گواہی دیتا ہوں تیرا نانا سچ تھا، تیرا بابا سچ تھا، تیرا دین سچ تھا. یہ کہنے کے بعد وہ سر حسین کے سامنے بیٹھا. اس نے حسین کی کھلی ہوئی آنکھیں دیکھی. کھلی ہوئی آنکھیں دیکھنے کے بعد اس نے حسین کی آنکھوں میں ایک حسرت دیکھی. راس الجلود کی چیخ نکلی. چیخ نکل کے کہنے لگا مجھے بتا اس کی آنکھیں کسی کو ڈھونڈ رہی ہے، اس کی آنکھیں کسی کو ڈھونڈ رہی ہیں، بتا یہ سر کس کو ڈھونڈ رہا ہے؟ یزید کہتا مجھے کیا پتا یہ کسے ڈھونڈ رہا ہے. یا کڑیوں سے سجاد نے سر کو اٹھایا، آواز آئی ادھر قریب آ میں بتاؤں یہ کسے ڈھونڈ رہا ہے. آواز آئی تو کون ہے؟ کہنے لگا اسی حسین کا بیٹا ہوں. کہنے لگا تیرے بابا کی آنکھیں کسے ڈھونڈ رہی ہے؟ سجاد کی آواز آئی وہ جو سب سے آخر میں بچی کھڑی ہے یہ حسین کی 4 سال کی بیٹی. سر حسین اپنی سکینہ کو ڈھونڈ رہا ہے. راس الجلود کی آواز آئی ملعون بیٹی کو باپ ملا، بیٹی کو باپ ملا. میں روایت پڑھ رہا ہوں کتاب سے. اس ملعون نے مستورات کی طرف دیکھا. اس نے کہا اینا اینا سکینہ. کون ہے سکینہ؟ باپ کے بعد پہلی بار شہزادی نے اپنا نام سنا. روایت کہتی ہے بی بی نے اپنی آستین سے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا. ملعون کہنے لگا کون ہے؟ سکینہ کون ہے؟ کہتے وہ تو سب سے آخر میں کھڑی ہے. کہتے اسے میرے قریب بلاؤ، 2 منٹ اور پڑھوں گا. شہزادی چلتی چلتی اس کے تخت کے سامنے آگے کھڑی ہو گئی. یہ ملعون دے کے کہتا مجھے بتا تیرا نام کیا ہے؟ شہزادی کی آواز نہ آئی. اس نے پھر پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ شہزادی کی آواز نہیں آئی. اس نے تیسری بار پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ جب شہزادی کی آواز نہیں آئی ملعون دیکھنے لگا اس کو کس پہ مان ہے؟ میں سوال کر رہا ہوں یہ مجھے جواب کیوں نہیں دے رہی؟ اس نے ایک ملعون کو کہا قریب جا، اس کے قریب جا کے اسے کہہ میرے کہنے پہ بولے. ادھر سے وہ ملعون چلا. مولا سجاد کی آواز قریب نہ جانا میری چھوٹی فاطمہ ہے. دیکھنے لگا ہمارا حاکم بلاتا ہے تیری بہن بول کیوں نہیں رہی؟ مولا سجاد کہتے ہیں یہ بول رہی ہے گلے کی رسی اتنی تنگ ہے. گلے کی رسی اتنی تنگ ہے تمہیں آواز نہیں آ رہی. اے ملعون اس کے گلے کی رسیاں کھولو. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. اس ملعون نے اشارہ کر کے کہا اس بچی کے گلے کی رسی کھولو. جب کہا نا اس بچی کے گلے کی رسی کھولو
مولا سجاد کہتے قریب نہ جانا، میری چھوٹی فاطمہ ہے۔ کہنے لگا کون رسیاں کھولے گا؟ سجاد کہتے میں کھولتا ہوں۔ اس نے کہا تو کیسے کھولے گا؟ تیرے تو اپنے ہاتھ بدے ہوئے ہیں۔ اس نے مولا سجاد کی ہتھکڑیاں کھولی۔ 11 محرم کے بعد سجاد نے اپنے کھلے ہوئے ہاتھ دیکھے، سکینہ کا چہرہ ہاتھوں پہ لے کے کہا تیرا کہاں کہاں شکریہ ادا کروں، اپنی رسیاں بعد میں کھلوائیں، میری کڑیاں پہلے کھلوائیں۔ سکینہ تجھے پینے کا پانی ملتا ہے، تو خود نہیں پیتی، میری کڑیوں پہ ڈال دیتی ہے۔ سکینہ میں تیرا کہاں کہاں شکریہ ادا کروں، بول میری بیٹی۔ بی بی دیکھ کے کہتی سجاد میں اس سے کیسے بولوں، میں حسین کی بیٹی ہوں۔ مولا سجاد دیکھ کے سکینہ جیسے دادی دربار میں بولی تھی، آج تو فاطمہ ہے، فاطمہ بن کے بول۔ بی بی نے دربار میں خطبہ جاری کیا۔ شہزادی نے بتایا میں کون ہوں، میرا بابا کون ہے؟ کہتا میں نے سنا ہے حسین تم سے بڑا پیار کرتے تھے۔ بی بی رو کہتی میں بابا کے سینے پہ سونے کی عادی ہوں۔ یہ ملاؤن دے گا اب تو تیرا بابا نہیں، اب کہاں سوتی ہے؟ رو کہتی اب مجھے نیند کب آتی ہے؟ جب سے میرا بابا چلا گیا میں سوئی نہیں، مجھے ریت پہ نیند نہیں آتی، مجھے کانٹوں پہ نیند نہیں آتی، مجھے اینٹوں پہ نیند نہیں آتی، میں بابے کے سینے پہ سونے کی عادی تھی۔ یہ ملاؤن دے کے لگا ملنا چاہتی ہے بابا سے، چلا بابا سے مل۔ اللہ آپ کی بیٹی کی زندگی کرے، روتی ہوئی آئی ہے بابا کے سامنے، سر کے سامنے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے ایسے بیٹھی ہے۔ سر حسین کی آنکھیں بیٹی کو دیکھ کے بند ہوئی۔ جب سکینہ نے دیکھا نا ابھی آنکھیں کھلی تھی اب بند ہو گئی ہے، سر کے قریب آ کے دی بابا آنکھیں نہ بند کر، بابا آنکھیں نہ بند کر، بابا آنکھیں کھول میں تجھے تماچوں کے نشان دکھاؤں، بابا آنکھیں کھول میں تجھے کانوں کا خون دکھاؤں، بابا تیرے بعد تیرے قاتلوں نے مجھے بڑا مارا ہے، بابا تیرے جانے کے بعد میرے خیمے کو آگ لگ گئی تھی، بابا تیری بیٹی کا کرتا جل گیا تھا، بابا یہ مجھے گھوڑوں کے ساتھ دوڑاتے رہے ہیں، بابا انہوں نے تیری بیٹی کے در چھین لیے۔ آدھا منٹ اور پڑھوں گا۔ سال کہتا ہے کہ ابھی وہ بی بی باتیں کر رہی تھی، یہاں دربار یزید میں کوہرام پپا ہو گیا، سیدزادیوں نے ماتم شروع کر دیا، دربار میں جتنے غیر مذہب بیٹھے تھے وہ دربار سے نکل گئے۔ انہوں نے کہا یہ قیامت کا منظر ہے، سر بیٹی سے بات کر رہا ہے، یا پیچھے سے ایک ملاؤن اٹھا یزید کے تخت کے سامنے، اس نے ایک سوال کیا، سر حسین کی رگوں سے لہو جاری ہو گیا، میں وہ سوال پڑھنے لگا ہوں۔ یہ ملاؤن قریب آگے یزید یہ بچی مجھے کنیزی میں دے دے، اس نے اتنا نام لیا تھا، یا سجاد کڑیوں میں تڑپ گئے، عباس کا سر لرزے میں آیا، حسین کی رگوں سے لہو جاری ہوا، آواز آئی حیا کر، اور میری چھوٹی فاطمہ۔ یا حسین یا حسین یا حسین